الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم. صدق اللہ العظیم. آج اسلامی اعتبار سے اور چاند کے اعتبار سے ہمارے نئے سال کا دوسرا دن. جس طرح جنوری سے نیا سال شروع ہوتا ہے عیسائیوں کا، اور ساری دنیا میں جنوری میں نیا سال منایا جاتا ہے، خاص طور سے عیسائی ملکوں میں، ایسے ہی اسلامی تاریخ کے اعتبار سے جو نیا سال ہے وہ کل 1 محرم سے شروع ہوا ہے، اور آج محرم الحرام کی دوسری تاریخ ہے، یعنی ہمارا نیا سال کل آ چکا تھا، اور ہمارے 99% مسلمانوں کو پتہ بھی نہیں چلا کہ ہمارا نیا سال شروع ہو گیا. ہاں، جب جنوری سے نیا سال شروع ہوتا ہے تو اس سے 10 دن پہلے اور 10 دن بعد تک لوگ نیا سال مناتے ہیں، اور ان کا وہ نیا سال ان کی دکانوں میں بھی نظر آتا ہے، گھروں میں بھی نظر آتا ہے، ان کے موبائلوں پر بھی نظر آتا ہے، سب جگہ وہ نئے سال کی خوشیاں مناتے ہیں. لیکن جب ہمارا اپنا اسلامی نیا سال شروع ہوتا ہے تو افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہمیں پتہ بھی نہیں رہتا کہ کب شروع ہو گیا اور کب ختم ہو. حالانکہ نیا سال جب آتا ہے تو ایک نئی زندگی لے کر آتا ہے، اور گویا بندوں سے یہ مطالبہ ہوتا ہے کہ تم نے پچھلے سال میں جو کچھ کیا وہ کیا، اب ذرا نیا سال شروع ہو رہا ہے، اپنی زندگی کو نئے طریقے سے شروع کرو. اسی لیے حدیثوں کے اندر نئے سال کے آنے پر دعا بھی بتائی گئی ہے. المعجم الاوسط ایک حدیث کی کتاب ہے، اس کے اندر نیا سال جب اسلامی شروع ہو تو اس کی دعا بتائی گئی ہے کہ اگر بندہ اس دعا کو اس موقع پر پڑھ لیتا ہے تو پورا سال اس کا اچھی طرح گزرتا ہے. وہ دعا کیا ہے؟ دعا یہ ہے: اللہم ادخلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ورضوان من الرحمن وجوار من الشیطان. اللہ، یہ نیا سال آ رہا ہے، اس نئے سال کو میرے لیے امن والا بنا دے. اللہ، یہ نیا سال ہے، اس نئے سال کو تو میرے لیے سلامتی والا بنا دے. اللہ، اس نئے سال کو ایسا بنا دے کہ آپ اس سال میں مجھ سے خوش ہو جائیں. اللہ، اس پورے سال کو مجھے شیطان سے بچا لے. یہ چند کلمات اللہ کے نبی نے اس موقع پر پڑھ کر دکھائے، سنائے، تاکہ امت کو یہ معلوم ہو جائے کہ تمہارا جو ایک نیا سال شروع ہوتا ہے اس موقع پر تمہیں کیا چیز کرنی چاہیے، وہ اللہ سے امن اور سلامتی کی دعا کرنی چاہیے. عجیب بات ہے مسلمانوں، ہم نیا سال، اگر کچھ لوگ ہمارے جانتے بھی ہیں کہ محرم سے نیا سال شروع ہوتا ہے، تو وہ اس میں ایسی ایسی خرافات اور بدعات کرنے لگتے ہیں کہ جن سے یہ لگتا ہے جیسے اسلام تو بس ایک ماتم منانے کا مہینہ ہے، اسلام تو ایک ماتم منانے کا مذہب ہے، خوشی اسلام میں کوئی چیز ہی نہیں. چنانچہ اس محرم کے مہینے میں ایک جماعت ہے، اور وہ جماعت ایسے سینہ پیٹتی ہے، ایسے اپنے اوپر خنجر چلاتی ہے، اور ایسے اپنے آگ میں کودتی ہے، اور اپنے اوپر ایسے زخم مارتی ہے، اور ایسا سوگ اور غم مناتی ہے، اور بس وہ سمجھتے ہیں کہ یہی اسلام کا سب سے بڑا حادثہ ہے. اور اگر کوئی محرم کے مہینے میں اس غم کو نہیں مناتا وہ مسلمان نہیں ہے. ان کا ایسا سمجھنا ہے، حالانکہ اسلام کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، اور اسلام کبھی بھی نہیں کہتا کہ تم کسی چیز پر ایسا غم مناؤ، ایسا سوگ مناؤ کہ جس میں تم اپنا گریبان پھاڑ دو، اپنے جسم کو زخمی کر دو.
ایسا کبھی بھی نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی حضرت فاطمہ کا انتقال ہوا۔ حضرت فاطمہ اللہ کے نبی کی بیٹی ہیں۔ اللہ کے نبی کے 3 مہینے کے بعد، اور بخاری کی روایت میں 6 مہینے کے بعد، اللہ کے نبی کے انتقال کے 6 مہینے کے بعد حضرت فاطمہ کا انتقال ہوا۔ حضرت فاطمہ کے انتقال کے موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غم ہوا۔ بیوی ہیں اور بیوی کے انتقال کے بعد تو غم ہوتا ہے، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں سے کہا کہ ٹھیک ہے، میری اہلیہ کا انتقال ہوا ہے، نبی کی بیٹی فاطمہ کا انتقال ہوا ہے، لیکن مجھے غم منانے کا جو طریقہ اسلام نے سکھایا ہے اس غم منانے کے طریقے سے میں آگے نہیں جاؤں گا۔ مجھے غم اتنا ہے کہ اگر میں اپنے آنسو بہاؤں تو میں آنسوؤں سے نہر جاری کر سکتا ہوں، لیکن میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ایسے موقع پر صبر کر لے گا اس کے لیے جنت ہے۔ تو میں نبی کی اس تعلیم پر عمل کرتے ہوئے غم زیادہ نہیں مناتا، میں چیخ چیخ کر پکار کر یہ نہیں کہتا کہ میری فاطمہ کا انتقال ہو گیا، میں صبر کرتے ہوئے اللہ سے کہتا ہوں کہ اللہ تو مجھے اس کے بدلے جنت عطا کر۔ یہ اسلام نے صبر کا طریقہ بتایا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اگر کسی کا انتقال ہو جائے تو اس کے انتقال کے بعد ہم اپنا سینہ چاک کرنے لگے، سینہ پیٹنے لگے اور اپنے خنجروں سے، تلواروں سے، چاقوں سے اپنے جسموں کو کاٹنے لگے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس چیز کی اجازت نہیں دی۔ بخاری شریف میں حدیث ہے کہ اللہ کے نبی ایک مرتبہ قبر کے پاس سے گزرے، ایک عورت اس قبر کے پاس بیٹھی ہے اور وہ عورت اس قبر پر ہاتھ مار مار کر بیان کر کر کے رو رہی ہے۔ اللہ کے نبی کا وہاں سے گزر ہوا۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ تمہیں معلوم نہیں ہے کہ اسلام نے اس طرح بیان کر کر کے رونے کی اجازت نہیں دی ہے، اس طرح سوگ منانے کی اجازت نہیں دی ہے۔ تو اس عورت نے نبی کو پہچانا نہیں، اور نبی کو نہیں پہچانا تو اس نے عربی میں کہا انت لست بمصاب، تمہارے لڑکے کا انتقال نہیں ہوا ہے، اگر تمہارے لڑکے کا انتقال ہوتا تو تم بھی اسی طرح بیان کر کر کے روتے۔ اللہ کے نبی نے اس عورت سے اس وقت کچھ نہیں کہا، پہچان گئے کہ اس نے مجھے نہیں پہچانا، اپنے گھر چلے گئے۔ کچھ دیر کے بعد، کچھ دنوں کے بعد وہ عورت کسی سے ملی اور اس نے واقعہ بتایا تو پتہ چلا کہ وہ جس نے مجھ سے کہا تھا تو وہ تو نبی تھے۔ وہ اللہ کے نبی کے پاس آئی اور اس نے آ کر کہا کہ میں نے غلطی سے آپ کو ایسا جواب دے دیا کہ آپ کے بیٹے کا انتقال ہوتا تو آپ کو پتہ چل جاتا۔ اللہ کے نبی نے کہا ٹھیک ہے، مجھے اس سے کوئی شکایت اور گلہ نہیں ہے کہ تو نے مجھے اس وقت کیا جواب دیا، لیکن حقیقت بات جو میں تجھے بتانا چاہتا ہوں اور جو اسلامی طریقہ ہے سوگ منانے کا وہ یہ ہے کہ اگر کسی کو کوئی تکلیف پہنچ جائے تو وہ جیسے ہی اس کو تکلیف پہنچے بس اسی وقت اس پر صبر کر لے، بیان کر کے اور لوگوں میں چرچے کر کر کے اس کو روئے نہ۔ اس طرح اسلام میں صبر کرنے کی فضیلت آئی ہے، اور جس طرح تم وہاں بیان کر کر کے رو رہی تھی وہ اسلام کے طریقے کے خلاف تھا۔ الصبر عند صدمۃ الاولی، جیسے ہی تمہیں پریشانی آئی تھی اس وقت تم صبر کر لیتی تو اس پر تمہیں ثواب بھی ملتا اور اس کے بدلے میں تمہیں جنت بھی ملتی، لیکن تم نے بیان کر کے جو وہاں روئی، وہ جو روئی تم اس سے تمہیں اجر نہیں ملا بلکہ گناہ ملا۔ یہ باتیں میں کیوں بتا رہا ہوں؟ ہم دیکھیں گے موبائلوں پہ، ہم دیکھیں گے موبائلوں پر بہت ساروں کو سنیں گے کہ وہ اس محرم کے مہینے میں خاص طور سے اتنا روتے ہیں، اتنا روتے ہیں، اتنا اپنے آپ کو پیٹتے ہیں اور اتنا زخمی کر لیتے ہیں کہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہی اسلام میں کسی کی موت پر غم کرنے کا طریقہ ہے، حالانکہ اسلام میں یہ طریقہ بالکل غلط ہے۔ اس طریقے کی اسلام میں قطعاً بالکل اجازت نہیں ہے۔ آپ موبائل چلائیں گے، آپ کے پاس فوٹو آئیں گے، ان فوٹوؤں پر لکھا ہوا ہوگا کہ جو حضرت حسین کی شہادت پر غم نہ کرے وہ کیسا مسلمان ہے، جو حضرت حسین کی شہادت پر غمگین نہ ہو کیسا مسلمان ہے، جو 10 محرم میں کالے کپڑے نہ پہنے وہ کیسا مسلمان ہے، جو 10 محرم میں یہ نہ کرے وہ نہ کرے، اپنے آپ کو نہ پیٹے، آنسو نہ بہائے، وہ کیسا مسلمان ہے۔ میرے عزیزو، یہ باتیں ان کے یہاں تو ٹھیک ہو سکتی ہیں لیکن ہمارے یہاں ان باتوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ ہمارے یہاں جس چیز کی اہمیت ہے وہ یہ ہے کہ میں آپ کو اگر بتا دوں وہ کیوں مناتے ہیں اس مہینے میں آپ کو بتا دوں۔ اس مہینے کی 10 تاریخ کو جس دن روزہ رکھا جاتا ہے، اور روزے سے متعلق انشاءاللہ باتیں اگلے ہفتے آئیں گی، 10 تاریخ کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے کربلا کے میدان میں۔ لیکن آپ ذرا غور کریں، حضرت حسین تو اللہ کے نبی کے دھیوتے ہیں
اور حضرت حسین جیسے تو اللہ کے نبی کے بے شمار صحابہ ہیں، خود اللہ کے نبی کا انتقال بھی تو کسی دن میں ہوا ہوگا، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا بھی تو انتقال کسی دن میں ہوا ہوگا، حضرت عمر کی شہادت بھی تو کسی دن میں ہوئی ہے، حضرت علی کی شہادت بھی تو کسی دن میں ہوئی ہے، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عنہم اجمعین کی شہادت تو ایسی ہے کہ تاریخ میں اس جیسی شہادت بہت کم ملتی ہے، لیکن کسی کی بھی شہادت کو اور کسی کے بھی انتقال کے دن کو سوگ کے طور پر نہیں منایا جاتا، تو صرف حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دن کو سوگ کے طور پر کیوں منایا جاتا ہے؟ یہ ایک خاص طریقہ ہے، جس خاص طریقے میں یہ اصل میں ایک اپنی چال چلتے ہیں، اور وہ چال یہ ہے کہ حضرت حسین کو اتنا اونچا کر دیں کہ حضرت ابو بکر کا مقام بھی نیچا ہو جائے، حضرت عمر کا مقام بھی نیچا ہو جائے، حضرت عثمان کا مقام بھی نیچے ہو جائے۔ وہ ان کو زیادہ اونچا دکھانا چاہتے ہیں، اور جو اللہ کے نبی کے قریبی ہیں، پڑوس کو بالکل اللہ کے نبی کے چہیتے صحابہ ہیں، ان کو ذرا نیچے کر دیں، اور طرح طرح کے الزام حضرت ابو بکر اور عمر اور عثمان اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم پر لگانا چاہتے ہیں، جس وجہ سے وہ اس شہادت حسین کو بہت زیادہ فوقیت دیتے ہیں۔ میرے عزیزو، ہم مسلمان ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا ہے کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بہترین امت ہو، امت وسط ہو، تم نہ تو بہت زیادہ کسی چیز میں بڑھتے ہو، نہ کسی چیز میں بہت زیادہ پیچھے رہتے ہو، اعتدال کے ساتھ درمیانی کام تمہیں کرنا چاہیے۔ نہ تو ہم حضرت حسین کی شہادت پر خوشی مناتے ہیں، اور نہ حضرت حسین کی شہادت پر ایسا غم مناتے ہیں جو حد سے پار ہو جائے۔ ہم کہتے ہیں دیگر صحابہ کی طرح حضرت حسین بھی شہید ہوئے، اور حضرت ابو بکر و عمر اور حضرت عثمان وغیرہ بھی شہید ہوئے، جس طرح اسلام نے ان کی شہادت کو اور ان کی شہادت کے موقع پر جو چیز کرنے کا حکم دیا ہے، ہم ان کے موقع پر بھی وہی کام کرتے ہیں، اس سے زیادہ ہم کوئی کام نہیں کرتے۔ لہٰذا آپ کے پاس اگر کوئی اس طرح کی چیزیں آئے تو آپ اس سے اپنے عقیدے کو محفوظ رکھیں، اور اپنا عقیدہ وہی اسلامی رکھیں کہ ٹھیک ہے، شہادت ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ ان کے درجے کو بڑھائے، اللہ تعالیٰ ان کے درجے کو جنت میں اور اونچا کرے، اور ہمیں ان جیسے کام کرنے کی توفیق دے۔ بس اتنی بات ہمیں کہنی ہے ان کی اس چیز پر۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بس آخری بات میں کہہ رہا ہوں، 10 محرم الحرام کو جب حضرت حسین شہید ہوئے، اگر ہمیں ان کی زندگی سے کوئی سبق لینا ہے تو وہ یہ لینا ہے کہ حضرت حسین کافر اور باطلوں کے مقابلے میں، حضرت حسین باطل کے مقابلے میں ایسے اڑ گئے کہ صرف 72 تھے اور وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے، لیکن حضرت حسین نے سجدے کی حالت میں اپنے سر کو کٹا کر امت کو یہ پیغام دیا کہ تم دین کے کسی بھی جگہ پر تم رہو، دنیا کی کسی جگہ پر بھی تم رہو، لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم کو پورا کرتے ہوئے اگر تم اس دنیا سے جا رہے ہو تو اسی میں کامیابی ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ کے حکم کو چھوڑ کر تم دنیا میں کچھ بھی کام کر رہے ہو تو اس میں کامیابی نہیں ہے۔ میں حسین ہوں، سجدے کی حالت میں اپنا سر کٹا کر تمہیں پیغام دیتا ہوں کہ تم دنیا میں کٹ جانا، لیکن اللہ کے سامنے کبھی سجدہ کرنے سے پیچھے مت ہٹنا، ہمیشہ سجدہ کرنے اور نماز پڑھنے کو ضروری سمجھنا۔ یہ پیغام دے کر حضرت حسین ہمیں دنیا سے گئے ہیں۔ اگر یہ پیغام ہم اپنی زندگی میں لے کر آتے ہیں تو حضرت حسین کی شہادت کا غم منانا ٹھیک ہے، اور حضرت حسین کی زندگی سے سبق لینا بس اتنا ہی ٹھیک ہے، اس سے زیادہ کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمارے